نماز مسلمانوں پر فرض ہے جو عاقل بالغ مرد و عورت ہے، اور نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز جماعت سے ادا کرے پھر وہیں بیٹھا رہے اور طلوع آفتاب تک، سن رائز تک اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہے، تو اللہ تعالی اس کے لیے سب سے اعلی جنت، جنت الفردوس میں محل بنائے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے 70 محلات بنائے گا، ہر محل میں سونے اور چاندی کے 70 دروازے ہوں گے۔ دیدار حق کرائے گی اے بھائیوں نماز، یعنی نماز اللہ کا دیدار کروائے گی۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ نماز جنت میں لے جانے والا بہت ہی اعلی عمل ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ آئیے سنیے قرآن اس عظیم عبادت کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اعلی حضرت ان آیات مقدسہ کا ترجمہ فرماتے ہیں، پارہ 18 سورہ مومنون، آیت نمبر 1، 2، 9، 10، 11۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے۔ کتنے عرصے کے لیے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، باغ بہشت روضہ رضوان بہار خلد، سب کچھ تمہیں دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ نماز جنت میں لے جاتی۔ ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہاتی، نبی امی، رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
رمضان کے روزے رکھو. اس اعرابی نے، عرب کے دیہاتی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا. جب وہ اعرابی لوٹ کر گیا تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے. جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ عز و جل نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو انہیں ادا کرے گا اور ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے انہیں ضائع نہ کرے گا تو اللہ تعالی کا اس سے عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا اس کا اللہ عز و جل کے پاس کوئی عہد نہیں. اگر اللہ عز و جل چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو اسے جنت میں داخل فرمائے. تو نماز پڑھنے والے کو جنت میں اللہ تعالی اپنے کرم سے داخل فرمائے گا. مزید سنیے اور پکے نمازی بن جائیے. پکا نمازی کون ہوتا ہے؟ جو ہر حال میں نماز پڑھتا ہے، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، گھر میں بھی، سفر میں بھی، مصروفیت میں بھی، فراغت میں بھی. پسندیدہ میچ، ڈرامہ پسندیدہ ہوتا ہی نہیں ہے، میچ بھی کیا اس کو پسندیدہ کہیں. بیسٹ فرینڈ آ گیا، مگر نہیں، نماز حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگ رہی ہیں، نہیں بس میں نے نماز پڑھنی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو انہیں ایمان کی حالت میں ادا کرے گا جنت میں داخل ہوگا. جو 5 نمازوں کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کا لحاظ رکھے اور رمضان کے روزے رکھے، اگر استطاعت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کرے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ امانت ادا کرے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جنابت سے غسل کرنا. اللہ تعالی نے ابن آدم کو اس کے دین میں غسل جنابت کے علاوہ کسی چیز میں رخصت عطا نہیں فرمائی. تو ایمان کی حالت میں نماز ادا کرنے والا داخل جنت کیا جائے گا. تو جنت کے طلبگار کو کیا چاہیے؟ اس کو یہ چاہیے کہ نماز پڑھے. آئیے سنیے پارہ 29 سورہ معارج کی آیت نمبر 34-35 میں ہمارا رب عز و جل کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون. ترجمہ کنز ایمان. اور وہ جو اپنی نمازوں کی اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا. نماز کی حفاظت کرنے والے کو اعزاز دیا جائے گا کہاں؟ جنت میں. سبحان اللہ. جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. عزت کے ساتھ نوری لباس، اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز. جی ہاں، جنت میں عورتوں کو تو زیورات ملیں گے، دنیا میں بھی ان کو اجازت ہے. جنت میں مردوں کو بھی زیورات عطا کیے جائیں گے، دنیا میں اجازت نہیں ہے. اور سبحان اللہ وہ ہاتھوں میں بہت ہی قیمتی زیورات پہنیں گے. کہاں تک؟ جہاں تک وضو کرتے تھے. سبحان اللہ.
نماز کی تیاری اتنی عظیم و شان عبادت ہے. نماز کی شان کا کیا کہنا. عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز. کوثر کے سلسبیل کے شربت پلائے گی میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیو نماز. کوثر اور سلسبیل جو ہے نا یہ جنت کی نہروں کے نام ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کے دریا ہیں اور یہ کوثر و سلسبیل جنت کی نہریں تو آپ کی رحمت کی 2 بوندیں ہیں. سبحان اللہ. تو کوثر و سلسبیل کے شربت ملیں گے انشاءاللہ جنتی پھل ملیں گے. کس کو؟ جو اللہ کی رحمت سے ایمان والا ہے نمازیں ادا کرنے والا ہے. رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز. ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز. حوریں ترانے گائیں گی اور جھوم جھوم کر نغمے تمہیں سنائے گی اے بھائیو نماز. پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز. بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز. فیضان مدینہ سردار آباد کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین طے کر لیجئے انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. الحمدللہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے بانی ہیں، امیر ہیں، اور مکہ و مدینہ میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں 26 رمضان ہو چکی ہے. 26 رمضان کو آپ کا یوم ولادت ہے. آپ نماز کی اتنی تاکید کرتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ کی ترغیبات پر لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نمازی بن گئے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میری بہن نماز نہیں پڑھتی تھی تو میں سوچا کہ بڑی بہن ہے اب اس کو کیسے کہوں کہ نماز پڑھ. وہ مدنی ماحول میں آ گئے تھے. امیر اہل سنت کا رسالہ کفن چوروں کے انکشافات کہتے ہیں یہ رسالہ میں نے اس جگہ رکھ دیا جہاں ہماری بہن فارغ ہو کر بیٹھا کرتی تھی گھر کے کام کاج سے. تو باجی نے رسالہ اٹھایا اور پڑھا. جب پڑھا تو ایسا کرم ہوا الحمدللہ وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میری باجی نمازی بن گئی. کفن چوروں کے انکشافات یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ایسے ہے، ایسا زبردست رسالہ ہے، پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو سدھر جائیں گے، نمازی بن جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم رمضان میں بھی نماز پڑھیں گے، عید کے دن بھی نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. نمازی کے لیے جنت میں کیسے اعزاز ہیں، اللہ اکبر. نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں. حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں فرشتہ جنتی کے پاس آئے گا، مختلف قسم کے زیورات لائے گا، جویلری لائے گا. اب دنیا کے زیورات میں تو چھن چھن ہوتی ہے نا،
اور جو جنت کے زیورات ہوں گے نا، اس سے اللہ کی تسبیح کی آواز آئے گی. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. جنتی زیور سے سبحان اللہ کی صدائیں آئیں گی، اور جس کی بنا پر اور بھی خوشی ہوگی اور بھی راحت ہوگی. ان نعمتوں پر بندہ مومن اللہ تعالی کے حضور سجدہ کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمتیں دی. پھر فرشتے جو نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور عشاء کے ہدیے لے کر آئے ہوں گے، وہ جنتی کو سلام کریں گے اور اس کو گفٹ پیش کریں گے. جب فرشتے یہ گفٹ دے کر فارغ ہوں گے تو بندہ مومن جنتی تمام خالی برتنوں کو جمع کر کے فرشتے کو واپس کرے گا، لوٹائے گا. یہ دیکھ کر فرشتہ مسکرائے گا، کہے گا تم اپنے آپ کو بھی دنیا میں گمان کر رہے ہو کہ ہدیہ کھا کر برتن واپس دیا جاتا ہے؟ دنیا میں تو ہدیہ دینے والے کو ان برتنوں کی قلت کی وجہ سے اس کی محتاجی ہوتی تھی، جبکہ یہ برتن رب عظیم کی طرف سے ہیں جو غنی ہے، عزت والا ہے، کرم والا ہے. اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے خزانے فضا نہیں ہوتے، فنا نہیں ہوتے. اس کی ذات پاک وہ ہے، وہ کسی چیز کو فرماتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتی. یہ برتن جو کچھ اس میں ہے سب تمہارے لیے ہے، کیونکہ تم دنیا میں روزانہ 5 نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. اب تم کو اللہ تعالی کی طرف سے جزا کے طور پر روزانہ ڈیلی جنت میں 5 تحفے ملیں گے. اور جو دنیا میں اللہ تعالی کے لیے فرائض و نوافل کی کثرت کرتا تھا، تو حق تبارک و تعالی کی طرف سے بطور جزا اس کے عمل کے مطابق ان 5 ہدایا سے زیادہ بھی تحائف عطا کیے جائیں گے. یا اللہ ہمیں اپنے کرم سے پکا نمازی بنا دے اور اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما